اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے موصول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ہوا الا الغیب بظنین۔ ترجمہ: اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت مبارکہ اس حقیقت کا اعلان کر رہی ہے کہ علم غیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جب بھی تو لوگوں کو غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اگر غیب کا علم نہ ہوتا تو دوسروں کو غیب کیسے بتاتے؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب فرمایا، جس کے معنی ایک خبر دینے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علمت ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں پہ ہیں میں اس کو جان گیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ کیا حال ہے ان قوموں کا جنہوں نے میرے علم میں دان کیا، جو تمہارا دل چاہے میرے اور قیامت کے درمیان سوال کر لو، میں تمہیں خبر دوں گا۔ پیارے دوستوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں کسی نے علم غیب پہ تانا دیا تھا تو اللہ نے اس کا علم تلف کر دیا تھا۔ پیارے دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کسی شخص کی اونٹنی گم ہو گئی۔ اس کی تلاش جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک پر ایک شخص بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے۔ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلوا کے اس کے بارے میں استفسار فرمایا۔ اس شخص نے عرض کیا، وہ تو میں نے مذاق کہہ دیا تھا۔ چنانچہ فوراً ہی قہر و جلال سے بھرپور یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ توبہ۔ ترجمہ: آپ فرما دیں، کیا اللہ اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس شخص کے ایمان کو تلف کر کے رکھ دیا اور کفر کا لعنتی طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ صاحب روح البیان حضرت علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سورہ مریم کی ابتدائی آیات لے کر نازل ہوئے، جب جبرائیل علیہ السلام نے ابھی پیر حلفی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں حرف پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرف پر علمت فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب پوری وحی منتقل ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ گئے؟ میں نہ سمجھ سکا، جبکہ وحی لے کر میں آیا ہوں۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے پاس آیا اور گلے میں سے ایک بکری پکڑ لی، اسے لے کر بھاگا اور چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور بکری اس سے چھڑا لی۔ بھیڑیا بکری کو چھوڑ کے ایک ٹیلے پہ جا کر دم نیچے دبا کر کتی کی طرح بیٹھ گیا اور بولا کہ ایک رزق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کا ارادہ کر کے آیا، اس کو پکڑا اور تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا، خدا کی قسم میں نے آج کی سی بات تو کبھی نہیں دیکھی کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیا بولا، اس سے زیادہ قابل تعجب ایک شخص نخلستان میں ہے جو تمہیں ماضی کی باتیں بھی بتائے گا، اور وہ بھی جو تمہارے بعد میں ہونے والی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ چرواہا یہودی تھا، بس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتا دیا اور اسلام لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں ہیں۔ عنقریب یہ بات ہو گئی کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے نکلے گا پھر وہ لوٹے گا نہیں، یہاں تک کہ اس کی جوتیاں اور اس کی چھڑی وہ سب بیان کر دیں گے جو اس کے اہل خانہ نے اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوگا۔ پیارے دوستوں، اس طرح غزوہ بدر سے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صفوان بن امیہ جس کا باپ بدر میں قتل ہوا تھا اور عمیر بن وہب جس کا بیٹا حنوس مسلمانوں کی قید میں تھا، مکے سے باہر سنسان جگہ حجر نامی مقام پر جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ عمیر بولا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جسے میں ادا نہیں کر سکتا، اور اگر مجھے اپنے کنبے کے بیس رہ جانے کا خیال نہ ہوتا تو میں خود مدینہ جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر کے آتا۔ صفوان بولا، تیرا قرض میں چکا دوں گا اور تیرے کنبے کا خرچ جب تک میں زندہ ہوں میرے ذمے ہوگا۔ عمیر بولا، بہتر، یہ راز کسی پر نہ کھلے۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کر دیا اور زہر میں سے بچھو دیا اور مکہ سے روانہ ہو گیا۔ عمیر مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اونٹ بٹھا رہا تھا کہ اونٹ بول پڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا اور پہچانا اور دل میں سمجھ گئے کہ یہ شیطان ضرور مفسد ارادہ سے آیا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عمیر بن وہب مسلح آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس آنے دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلوار کو قبضے میں کر لیا اور اس کی گردن پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے چھوڑ دو
عمیر تم میرے پاس آ جاؤ۔ عمیر نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس طرح آئے؟ کہا اپنی بیٹی کی خبر لینا آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار کیسی ہے؟ عمیر بولا یہ کیا تلوار ہے اور ہماری تلواروں نے آپ کا پہلے بھی کیا کر لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ۔ عمیر نے پھر وہی جواب دہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ تو اور صفوان مکہ سے باہر سنسان پہاڑ میں گئے تھے۔ صفوان نے تیرا قرض اور تیرا کنبہ خرچ اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے قتل کا ارادہ کیا تھا اور اسی ارادے سے تو یہاں آیا ہے۔ عمیر تو نے یہ نہ سمجھا کہ میرا محافظ خدا ہے؟ عمیر یہ سن کر حیران ہو گیا اور بولا اب میرا دل مان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ بالکل آسان تک کہ سماوی خبروں اور وحی کی بابت ہم آپ کو جھٹلاتے رہے، لیکن میں اب اس راز کی بابت کیا کہہ سکتا ہوں جس کی خبر میرے اور صفوان کے سوا تیسرے کو نہیں۔ خدا کا شکر ہے جس نے میرے اسلام کا یہ بہانہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن کریم کے علم سے اعتنا کرو اور اس کے فرزند کو آزاد کر دو۔ پیارے دوستوں، فتح مکہ کے دوسرے دن کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ فضالہ بن عبید نے موقع دیکھ کر ارادہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ جب وہ اس ارادہ بدر سے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فضالہ آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل میں ابھی کیا ارادہ کر رہے تھے؟ فضالہ نے کہا کچھ نہیں، میں تو اللہ اللہ کر رہا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا تم اپنے خدا سے معافی کی درخواست کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کا بیان ہے کہ ہاتھ کے رکھ دینے سے مجھے بہت اطمینان قلب نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و استقدار میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں رہا۔ میں یہاں سے گھر کو چلا، راستے میں میری معشوقہ ملی اور اس نے اپنے پاس مجھے بلایا۔ میں نے جواب دیا نہیں نہیں، خدا اور اسلام ایسی باتوں سے منع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں 700 گنا سونا لائے تھے تاکہ لشکر پر خرچ کیا جائے۔ وہ ابھی خرچ نہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ جب فدیہ دینے کا وقت آیا تو کہنے لگے میرے ساتھ جو سونا تھا وہ فدیہ کی رقم میں لگایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو غنیمت بن گیا ہے، فدیہ اس کے علاوہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا بھی فدیہ ادا کریں۔ حضرت عباس نے کہا اگر اتنا مالی بار مجھ پر ڈالا گیا تو میں بالکل فقیر ہو جاؤں گا اور قریش سے مجھے بھیک مانگنی پڑے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا آپ کے پاس وہ مال موجود نہیں جو مکے سے روانگی وقت آپ نے اپنی زوجہ ام الفضل کے حوالے کیا تھا؟ حضرت عباس نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا جبکہ میں نے رات کی تاریکی اور تنہائی میں اپنی بیوی کی سپرد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے پوری تفصیل بتا دی ہے۔ حضرت عباس کے دل میں یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے موقف تھے مگر کچھ شبہات تھے سو اس وقت رفع ہو گئے اور قلباً اسی وقت مسلمان ہو گئے، مگر ان کا بہت سا روپیہ قریش کے ذمہ تھا۔ یہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیتے تو یہ روپیہ مارا جاتا۔ یہ ایمان افروز واقعہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصرف و اختیار کی دلیل ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے موصول ہوں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری کاوشیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔